السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حافظ صدام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ باتیں آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تو آئے علم دین کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کریں گے۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی، جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی وجہ سے شکست دی۔ یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے، اور در حقیقت واقعہ فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ واقعہ فیل 20 اپریل 551 عیسوی میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 یعنی 7000 سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق کے افروز ہوئے۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے۔ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور آدم کا فخر، کشتی نوح علیہ السلام کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کی بتکدہ میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے، جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ سادہ ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے،
اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارے دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔